قربانی کے وقت آپ کسائی کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے نا کہ جو قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں کم از کم چھری گردن پہ وہ پھیرتے ہیں اپنے جانور کی. تو سہیل صاحب آپ بھی قربانی کے عمل میں حصہ لیتے ہیں، بس دور دور سے دیکھتے ہی ہیں جانور ذبح ہوتے؟ نہیں، میں تو قربانی ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا، سچی جو بات ہے. میرا دل بڑا چڑی جتنا ہے، تو اس لیے میں بچپن میں دیکھا ہے تو اس کے بعد اب نہیں دیکھتا. اچھا سہیل صاحب، جتنے آپ کھانے کے شوقین ہیں، ویسے یہ بتائیے کہ جو بکرے کی رانیں آتی ہیں تو ان کو آپ بھی باقی لوگوں کی طرح فریزر میں رکھ دیتے ہیں یا پھر تقسیم بھی کرتے ہیں، یا پھر رات کے ٹائم سب کو اکٹھے کر کے ران روسٹ کروا کے پارٹیز چل رہی ہیں؟ نہیں جی نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کر دیں. ہم زیادہ دیر قربانی کا گوشت کھا نہیں سکتے، اور زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے اس ہفتے کے لیے، کیونکہ دکانیں کھلی نہیں ہوتی گوشت والی، تو اس سے زیادہ نہیں ہم رکھتے اور سارا بانٹ دیتے ہیں. اور عید والے دن بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ صبح صبح سب سے پہلے کلیجی جو ہے وہ پکتی ہے، اور پھر لنچ تک دوسرا گوشت جو ہے اس میں ہم عام طور پر پلاؤ جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، گوشت مٹن پلاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ شوربہ ہوتا ہے مٹن کا ہی. تو یہ ہماری ڈش ہے، پیٹ ڈش ہے، یہ ہم کھاتے ہیں. کئی دفعہ آلو ڈال لیتے ہیں، کئی دفعہ ڈائریکٹ جو ہے مٹن شوربہ ہوتا ہے. ویسے سہیل صاحب، اس سال کی اگر بات کریں جو ہمارے معاشی حالات ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ قربانی میں بھی کچھ کمی دیکھنے میں آئی ہے، یا قربانی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے؟ بہت ہوئی ہے جی، واقعی قوت خرید بھی، اور جو ہے ایک تو ساری دنیا میں جو ہے کساد بازاری ہے، ساری دنیا میں ہی مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ ٹھہراؤ کا شکار ہے. اور اس وقت ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہیں نہیں، امپورٹس بہت زیادہ ہیں، بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ خراب ہے. تو اس لیے اقتصادی حالت تو جب تک ٹھیک نہ ہو اس وقت تک ملک کھڑا نہیں ہو سکتا. سر، ہم تو عید یہاں پر آن ایئر آپ کے ساتھ اس طرح اور اپنے ویورز کے ساتھ گزارے ہیں، تو سیاست دانوں کے آپ کے بڑے قریبی تعلق ہیں، کیسے گزارتے ہیں؟ صحافی تو کام کر کے گزارتے ہیں، تو سیاست دان کیسے عید گزارتے ہیں؟ سچ بتانا ہے آپ نے، کسی کی سائیڈ نہیں لینی، سچ بتانا ہے کیسے پولیٹیشنز عید کے دن کیسے گزارتے ہیں ریالٹی میں؟ نہیں جی نہیں، سیاست دانوں کی تو عید بھی سیاسی ہوتی ہے. وہ بیچارے گھر کو کم ٹائم دیتے ہیں، دے پاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں میں ہی رہتے ہیں یا اپنے حلقے میں پھرتے ہیں. تو سیاستدان کی زندگی جو ہے وہ تو عوام کے بغیر اور سیاست کے بغیر گزر ہی نہیں سکتی. میں نے تو جتنے بھی سیاستدان دیکھے ہیں، وہ ایون جب اپنی عید منانے اپنے گھر پہ بھی ہوتے ہیں تو لوگ ان کے دروازے توڑ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا ہے تو کئی لیونگ روم کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیتے ہیں. سہیل صاحب، سیاست دانوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتائیں کہ آپ تو بڑا قریب سے سیاست دانوں کو جانتے ہیں، یہ صرف عیدی لیتے ہیں یا عیدی دیتے بھی ہیں؟ نہیں، لینے کا رواج تو نہیں ہے، ملازموں کو تو دیتے ہی ہیں، لیکن تحفے تحائف پاکستانی کی سوسائٹی میں، سندھ میں بالخصوص بہت زیادہ ہے. اور لوگ ایک دوسرے کے گھر جب جاتے ہیں تو تحائف لے کے جاتے ہیں. پنجاب میں بھی یہ رواج ہے، ہمارے ہاں کیکس آتے ہیں، ایون ہم جو سیاست میں نہیں ہیں ہمارے ہاں بھی کیکس آتے ہیں. تو سیاست دانوں کو ظاہر ہے ہو سکتا ہے کیکوں کے ساتھ بھی کچھ آ جاتا ہو. اچھا سہیل صاحب، یہ بتائیے کہ اب کچھ سیاسی منظرنامے سے بھی کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ تو ہم نے بڑی عید تو ہو گئی، لیکن کیا بڑی عید کے بعد یہ حکومت کی بھی قربانی ہو رہی ہے؟ جی بالکل، یہ حکومت تو اگست سے آگے نہیں جا سکتی، اور یہ جو ہے اس کو انٹرم گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھیں کب چلے گی، کیونکہ اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. صحیح. اچھا سہیل صاحب، یہ بتائیں کہ شنید یہ ہے کہ عید کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت سے اپنی راہیں جدا کرنے جا رہی ہے. آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں سر، واقعی ایسا کچھ ہوگا؟ میرا نہیں خیال. جتنی دیر تک تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑی ہے اور اس کا خطرہ موجود ہے، اس وقت تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی راہیں جدا نہیں ہوں گی. ابھی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک برقرار ہے اور تھریٹ ہے ان دونوں پارٹیوں کے لیے. اس لیے یہ دونوں پارٹیاں اگر حکومت میں رہنا چاہتی ہیں تو اکٹھی رہیں گی، اگر یہ الگ الگ ہو گئی تو ان کی حکومت بھی جائے گی اور پی ٹی آئی مضبوط ہوگی.
رائٹ، بہت شکریہ سہیل وراج صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ونس اگین عید مبارک آپ کو. اور یہ تو سلسلہ اب سارا دن ہی چلتا رہے گا. آبویسلی کہیں پر آج کھانے بن رہے ہیں, کہیں پر دعوتیں اڑائی جائیں گی. جو آج کے مہمان ہیں کل کے میزبان ہوں گے, اور آج کے میزبان کل کے مہمان ہوں گے. تو مزید